الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف اور اس کے پیارے حبیب حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج ایک بڑا دن ہے اور امت مسلمہ آج ایک بڑا دن منا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری امت بالاتفاق یہ دن مناتی، اور جو میں نے مبارک آیت پڑھی ہے اس آیت کی روشنی میں پوری امت متحد ہوتی، لیکن نہ جانے ایسا کیوں نہ ہو سکا۔ لیکن پھر بھی جو اہل حق ہیں انہوں نے کئی شرعی فیصلے جس میں اسلام نے شریعت نے لچک دی ہے، اس لچک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امت کو متحد رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں کو سلام ہے اور ایسے لوگوں کی عظمت جو ہے
وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ گفتگو کا موضوع کیا ہے، میں وہ بتانے سے پہلے تمہیداً چند کلمات آپ کو عرض کروں گا۔ جس ماحول اور سیناریو میں اس وقت قوم گزر رہی ہے، وہ ایک انتہائی پریشان کن اور کرٹیسائز کرنے والا ماحول ہے۔ تقریباً معاشرے کا ہر بندہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، کاروباری معاملات کے اندر اور دیگر امور زندگی میں۔ اس ماحول اور سیناریو کے اندر میں نے آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا، اگر امت مسلمہ بلندی چاہتی ہے تو متحد ہو جائے، پوری امت اکٹھی ہو جائے، یہ اختلاف بلا دے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ علماء فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ جو اعلی حاکم وہ ایسے نہیں ہیں۔ اور اس ضمن میں جو سب سے اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مواقع پر میرے آقا علیہ السلام مسکرائے ہیں، حضور کی مسکراہٹیں کیا ہیں۔ ان دونوں موضوعات کو میں نے ایک جا کر کے تھوڑے وقت میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، تاکہ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں کم از کم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ تھا اس کے مطابق ہم تھوڑا سا ٹینشن فری ہو جائیں، تاکہ ہم عید کا خطبہ جو ہے یہ پر لطف انداز سے سن سکیں اور عید کی خوشیاں جو ہے وہ حقیقی معنوں میں حاصل کر سکیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے جی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ علموا اولادکم محبت رسول، حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ علموا اولادکم محبت اہل بیت، وعلموا اولادکم قراءۃ القرآن۔ فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، اپنی اولاد کو محبت اہل بیت سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ۔ یہ قرآن مجید اور میرے آقا علیہ السلام کی جو مبارک سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ بندی کا شکار نہیں ہونا ہے، گروہ بندی کا شکار نہیں ہونا۔ اور فرمایا ماضی یاد دلایا مسلمانوں کا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو مسلمانوں کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تم آپس میں دشمن تھے تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی، تالیف قلب ہوگی، دل تمہارے نرم ہو گئے۔ اور دشمنی کا کیا عالم تھا ایک دوسرے سے کہ صرف اتنی بات پہ کہ گھوڑے کو پہلے پانی میں نے پلانا تھا، دوسرا قبیلہ کہتا ہے جی میں نے پلانا تھا۔ اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، قتل و غارت کا سلسلہ دور تک پہنچا اور صدیوں جنگ جاری رہتی تھی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کے تشریف لائے۔ وہ جڈ قوم، وہ بدو قوم، وہ سخت مزاج قوم، قرآن کہتا ہے
کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہاری دشمنیاں ختم کر دی، اور فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی برکت سے، اس نعمت کے وسیلے سے اور اس نعمت کے سبب سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ یہ شریعت نے خوبصورت اصول دیا، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ تمہاری حالت کیا تھی کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں محفوظ کر لیا۔ اور كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح فرمایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے سادہ لفظوں میں کیا تاکہ ہر ایک آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ کلیہ آج بھی موجود ہے، جو اصول دین ہے ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، باقی معاملات زندگی ہیں اور اعمال ہیں، اگر ان میں جزوی اختلاف بھی ہے تو میرے آقا نے فرمایا اختلاف امت رحمت، وہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر تھی۔ حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، اگر آپ دین کی تبلیغ میں ان کے مصائب و علام کو اگر دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بلکہ اگر اتنے مصائب و علام کسی پہاڑ پر گرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام جبل استقامت بنے رہے، بلکہ اس سے بھی بڑا استقامت کے ساتھ دین کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ اللہ نے جو منصب نبوت عطا فرمایا اس کے تقاضوں کو پورا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج اسلام اسی طرح اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح آج سے 1500 سال پہلے تھا۔ دوسروں نے لکھا، اپنے تو خیر لکھتے ہی ہیں نا، اچھا غیر مسلموں نے لکھا کہ اگر اسلام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوتا تو جتنے طوفان، جتنی آندیاں، جتنے کرائسس اس پہ آئے ہیں، اگر یہ جھوٹا مذہب ہوتا تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ اکبر اعظم دین الہی کے نام سے ایک الیکٹو فیتھ، ایک چوں کا مربع کھچڑی نما ایک دین تیار کیا جس میں ہندوؤں کو بھی ساتھ ملایا، سکھوں کو بھی ملایا، مسلمانوں کے نظریات بھی، ایک الگ دین تیار کیا، لیکن وہ دین آج کہیں کسی کو نظر آتا ہے؟ کیوں بھائی؟ دین وہی ہے جو رسول اللہ کا دین ہے۔ جس نے بھی اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی وہ خود نیست و نابود ہو گیا، جس نے بھی اس میں قطع و برید کی کوشش کی وہ خود نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن دین کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ باقی اور جاوید رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے مکتوبات شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ حالت کشف میں میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جو داروغہ جہنم تھا، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اکبر کدھر ہے، وہ جو اکبر ہے جس نے ایک دین الہی کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی، اور نے کہا جی سب کو صلح کلی اور سب کو لے کر چلو، یکجہتی ہونی چاہیے۔ یکجہتی کا مطلب ہے کہ جو جہت پر نہیں ہے اس کو جہت پر لایا جائے، یہ مطلب ہے۔ یکجہتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پپل سے ہی غلط فیصلہ کرتا ہے تو پوری قوم کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے، یہ یکجہتی کا مطلب نہیں ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اکبر دکھاؤ کدھر ہے، تو داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام، یہ فرشتے کا نام ہے، انہوں نے ایک صندوق دوزخ سے نکالا اور اس صندوق سے کو کھولا تو اس کے کونے میں ایک چوہا تھا، چوہا،
یہ جو ہے وہ قطع برید کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اکبر کو دیکھنا ہے، یہ تو آپ چوہا لے کے آ گئے ہو۔ تو حضرت مالک نے فرمایا مجدد صاحب یہ وہی اکبر ہے جس نے حضور کے دین کو قطع برید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ بات کبھی بھی کسی کے ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ دین تصوراتی مذہب نہیں ہے، دین کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کی حیثیت تورات اور انجیل جیسی نہیں ہے کہ آج کوئی انگلش میں ملتی ہے، کوئی اردو میں، کوئی سنسکرت میں، مختلف زبانوں کے اندر ہے۔ قرآن بالکل آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کل میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، جب تک یہ قوم اس رستے کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گی، قیامت تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہے گی، قیامت تک اپنے پاؤں پر کھڑی رہے گی، اور علماء حق جو ہے وہ موجود رہیں گے، اور کلمہ حق جو ہے وہ کہتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، دین دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ دین غالب رہے گا۔ یہ جو معاملات آپ دیکھتے ہو یہ عارضی طور پر ہیں، اور یہ ہر دور کے اندر ہوئے، یزید کے دور میں نہیں ہوا، حجاج بن یوسف کے دور میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو بھی حکمران آیا اس نے اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کا وجود اپنا ختم ہو گیا۔ دین زندہ و جاوید اور سلامت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے عقیدہ توحید کی گارنٹی خود رسول اللہ نے دی ہے، ہمارے اعمال کی گارنٹی خود رسول اللہ نے دی ہے۔ بلکہ دیکھیے کاروباری لوگ ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں، ہر روز شام کے صبح کے وقت وہ کھاتا لے کر جاتے ہیں، شام کو وہ حساب پیش کرتے ہیں، مالک دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام کی امت پر نگاہ کتنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اما بعد الموت، یہ مسلم شریف میرے سامنے ہے، یہ اس کی حدیث ہے۔ فرمایا اما بعد الموت، حضور موت کے بعد بھی ایسا ہوگا، حالانکہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دو باتیں مختلف حدیث میں فرمائی۔ ایک فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب زندہ ہیں تو پھر درود پہنچتا اور پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا باقاعدہ حیات رہنا تو سمجھ آتی ہے کہ ہم آپ سے دین سیکھتے ہیں اور معاملات زندگی کے بارے میں مسائل پوچھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں، لیکن آپ کا دنیا سے چلے جانا کیسے بہتر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھ پر ہر روز تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، ہر روز تمہارے اعمال اچھے ہوں یا برے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا میں تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوں گا اور تمہارے برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ اس امت پر، یہ امت اگر نہ سمجھے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ لیکن آج بھی حضور علیہ السلام کا فیضان حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا، حضور کا فیضان آج بھی ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں تھا۔ تو اس امت پر حضور علیہ السلام کی نگاہ ہے، اور حضور علیہ السلام اس امت کو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والا جو خیال ہے حضور کے امتی کا، میرے آقا علیہ السلام تو اس سے بھی آگاہ ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کے اندر، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اور سنو مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام نے کس انداز سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور لوگوں اس جو شراب بھرے ماحول کے اندر، اس لڑائی اور جھگڑے والے ماحول کے اندر
میرے آقا علیہ السلام نے کس محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کے قریب کیا، میں اس کی چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام مالک نعمت تقسیم فرما رہے تھے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اج ٹی ویاں تے پانڈ بیٹھے ہوئے نے، اے جڑے کامیڈین شو نے جتنے بھی تسی دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، ولگیرٹی ہوتی ہے، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جھوٹ اور ولگر باتیں ان کے ذریعے لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، لوگوں کی شخصیت کو کسی کے کان پر بات کی جاتی ہے، کسی کے چہرے پر کہ تیرا منہ ایسا ہے، تیری ناک ایسی ہے، لیکن سنو میرے آقا علیہ السلام نے بھی مذاق فرمایا ہے، لیکن اس میں سچائی تھی، اس میں جھوٹ نہیں تھا، سچائی تھی، اس میں تفنن طبع بھی تھا، مزاح بھی تھا اور سچائی بھی تھی۔ حضور مالک نعمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو لوگ آ رہے ہیں، فرمایا اس کو بھی اونٹ دے دو، اس کو بھی اونٹ دے دو، اس کو بھی اونٹ دے دو۔ ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان کو کیا کرو جی؟ اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ پریشان ہو گئے، حضور سارے نے اونٹ دیتے جاتے، میں نے اونٹنی کا بچہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا جی۔ اس میں سچائی بھی اور تفنن طبع بھی، اور صحابہ اس پر میرے آقا علیہ السلام خود بھی مسکرائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مسکرائے۔ اے گھروں کے اندر لوگوں نے پرندے رکھے ہوئے، ویسے مسئلہ شرعی ہے کہ پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے، وہ آزاد مخلوق ہیں، ان کو آزاد رہنا چاہیے، لوگ باندھ دیتے ہیں، بلبل ہے، چڑیا ہے، مختلف چیزیں، ان کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا حضرت عمیر، چھوٹی عمر تھی، انہوں نے ایک چڑیا پکڑی، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا پکڑی، اور چڑیا جو ہے وہ انہوں نے ایک پنجرے کے اندر بند کر دی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ مر گئی، جو بھی ہوا وہ مر گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا، فرمایا یا ابا العمیر ما فعل النمیر، فرمایا اوے ابو عمیر کیا ہو گیا تیری چڑیا کو، تیری چڑیا کدھر چلی گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مثال سنیے، حضور ایک گھر تشریف لے گئے، یہ بھی صحیح ہے، اس پر کئی فقہی مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ ایک خاتون ہنڈیا پہ گوشت چڑھایا ہوا ہے، پکا رہی ہے، حضور تشریف لائے، فرمایا کیا پکا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گوشت پکا رہی ہوں میں، کہ میں پنجابی چ ترجمہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا کلیاں کلیاں نہ کھایا جی، ساڈا بھی خیال کریا جی ذرا، کلیاں کلیاں، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضور میں تو غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، مجھے تو کوئی آدمی صدقہ دے کے گیا ہے، صدقے کا گوشت ہے، میں تو صدقے کا گوشت پکا رہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے صدقۃ ولنا ہدیۃ، فرمایا صدقہ تیرے لیے ہے نا، ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، صدقہ تیرے لیے ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ ملکیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، آپ نے فطرانہ اس کو دیا، آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، فطرانہ اور زکوٰۃ کے بعد وہ اس کا مالک بن گیا، اتفاق سے اس نے آپ کی میزبانی کی، آپ کو بلایا، اس نے انہی پیسوں سے آپ کو چائے پلا دی، کھانا کھلا دیا، تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی، کیونکہ جب دی تھی تو زکوٰۃ تھی، اب وہ زکوٰۃ کا مالک ہے۔ تو اس سے علماء نے بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملکیت بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ جب کسی نے مال دیا تو وہ صدقہ تھا، جب دوسرے کے پاس چلا گیا تو وہ اس کا مالک ہے، اب وہ صدقہ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بڑھیا خاتون آئی، بی بی، بڈھی عورت آئی، تو حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ حدیث، اور بھی کئی کتابوں میں اور بھی کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب یہ نبی کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ اب جو اس عورت نے سنا رونا شروع ہو گئی، اب رونا شروع ہو گئی، نماز کا ٹائم تھا، حضور مسجد میں تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے واپس گئے تو وہ رو رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ خاتون اسی وقت کی رو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو یہ تو اس وقت کی رو رہی ہے۔
تو میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا بیوی پریشان کیوں ہے؟ جب لوگ جنت کے اندر جائیں گے کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے۔ آخری بات سنو، جو لوگ میری بات آواز سن رہے ہیں وہ بھی توجہ فرما لیں، آخری بات سنیں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور نماز عید کا طریقہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی، میں اس کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلا جملہ میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں اور اس میں عقیدے کا معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے والے اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے والے آدمی کو میں جانتا ہوں۔ اور کو کامن گل سمجھ آئیے، جس بندے نے سب تو آخر جنت جانا ہے تو جنہیں آخر جہنم میں چھے، حضور فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم ہے۔ کتنی مخلوق ہو گیا، خالی حضور کی امت دنیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ فرمایا جو آخری آدمی ہوگا نا جنت میں جانے والا، اس کے نیکیاں اور بدیاں گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑا کر دے گا، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ چل تو مجھے جنت میں داخل نہ کرنا، یا اللہ میرا منہ تو جنت کی طرف کر دے، جنت میں نہ داخل کرنا، میں گناہگار ہوں، لیکن میرا دوزخ کی طرف سے منہ موڑ کے جنت کی طرف کر دے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور پھر وہ جنت کی طرف اس کا منہ کر دیں گے۔ اب وہ جنت کے خوبصورت محل، وہ درخت اور عالی شان جنت کی جو بہاریں ہیں وہ، اچھا یہاں پر ایک بات ہوگی، اللہ فرمائے گا میں تیرا منہ تو جنت کی طرف کر دیتا ہوں، لیکن میرے سے وعدہ کر تو نے اور گل آگے سوال نہیں کرنا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میرا وعدہ ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو اب جب جنت کی طرف منہ کیا جائے گا، وہ درخت جنت کے باغ و بہار دیکھے گا اور پھر وہ اس سے صبر نہیں ہو سکے گا، کہے گا یا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اے ربی ادننی من هذه الشجرہ، یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں نہ لے جا، کم از کم جنت کے درخت کے قریب تو کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے تو ہے ان وعدہ کیتا ہے تو انہیں مکر گیا، تو پھر وہ بندہ اللہ کی تعریف کرے گا، یا اللہ انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو مہربان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے تیری گل دعا تیری قبول ہے، لیکن اس تو بعد سوال نہیں کرنا۔ وہ کہے گا اللہ میرا پکا وعدہ ہے۔ اب بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ جب دور سے وہ صبر نہ کر سکا تو جنت کے قریب جا کر کیسے صبر کرے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سوال کر دے گا کہ اللہ مجھے جنت کے قریب ہی لے جا، جنت کے قریب لے جا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے دو باتیں پہلے وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ پھر کہے گا اللہ انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو مہربان ہے، تو کریم ہے، تو قبول کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا اور نہیں وہ سوال کرنا کوئی، دوبارہ کوئی مطالبہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کہے گا یا اللہ نہیں، اس کا جنت کے قریب لے جایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہوئے صبر نہ کر سکا، درخت کے قریب پہنچ کر صبر نہ کر سکا، تو اب کیسے وہ صبر کرے گا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مطالبہ کرے گا یا اللہ تو نے مجھے جنت کی طرف میرا منہ کیا، جنت کے قریب کیا، یا اللہ مجھے جنت میں داخل ہی کر دیں۔ ہولی بولو سبحان اللہ، تاکہ تمہیں پولیس نہ پھڑ کے لے جائے۔ قوم پولیس کو بڑی ڈرتی ہے نا، ڈرتی ہے نا، خدا کو نہیں ڈرتی، پولیس کو بڑا ڈرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جے تسی مضبوط ہو نا محبت رسول تواڈے چ ہوے اور کٹ کٹ کے بری ہوے تے دنیا دی ساریاں طاقتاں تواڈے کول ڈردیاں نے۔ ہاں یہ بات سچ ہے،
میں نے جمعہ کو خطبے میں اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ خیر جو بات ہے کہ جب پھر وہ مطالبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دامان رحمت کھول کے ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، دنیا میں جتنا دنیا میں اس کی جتنی جگہ تھی، فرمایا 10 گنا زیادہ اس کو جنت عطا کر دو۔ اب وہ بندے نوں یقین نہیں آئے گا اس گل کا کہ میں گناہگار آدمی دوزخ چوں نکلیا، میریاں نیکیاں کو نہیں، پلے میرے ہے کچھ نہیں، میں نکل آیا، تو اتنی بڑی گل اللہ تعالیٰ نے فرما دی، تو وہ واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي، کہے گا یا اللہ کیا تو میرے نال مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا، اب فرینکنس ہوگی نا، فرینکنس ہوگی، حجاب ختم ہو گئے، کہے گا یا اللہ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي، یا اللہ تو میرے سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب ہے، تیری شان نہیں ہے مذاق کرنا۔ یہی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ سارے دیگر لوگوں نے یہی کیا کہ اللہ مذاق کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو میرا مذاق کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں میرے بندے، میں تیرے سے مذاق نہیں کرتا، کیونکہ مذاق کرنا میری شان نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور فرمایا جب یہ بات ہوگی تو پھر نبی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کی تو جب یہاں پر پہنچے تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جب رسول اللہ نے بیان فرمائی تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہوگا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق مسکرائے گا۔ یہ وہ ہمارا دین ہے جس نے محبتیں بانٹی اور جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسودگی کا سامان کیا۔ آج دنیا کفر جو ہے اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ اس امت کو ٹارچر کیا جائے اور اس امت کو اذیت پہنچائی جائے۔ آج 57 اسلامی ممالک کی دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو جڑا کام ممبر تے بہ کے میں کیتا ہے وہی عمران خان نے کیتا ہے، تو وہی دوجے حکمرانوں نے کیتا ہے، تو فرق کی ہویا؟ میں بھی کیا برا ہویا مذمت کر رہا ہوں؟ حکمرانوں کا کام مذمت کرنا نہیں، مرمت کرنا ہے۔ یہ اپنی روش بدلو کہ مسلمانوں قبلہ اول ہے ہمارا، اور وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر 28 مسلمان شہید ہوئے، لیکن یہ حکومت کرے کہ میں جڑا کام یہودی ہوتے کر دینے نہ پاکستان سے کیتا ہے نہیں کیتا؟ بولو نا۔ آج ہم ہر اس تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی یا سانحہ یتیم خانہ ہو، ان کے ساتھ جو لوگ محبت رسول کے پیغمبر ہیں، پیغام دینے والے لوگ ہیں، آج جو بھی جس حوالے بھی ظلم و تشدد کرتا ہے، عید کا اجتماع اس کی تائید نہیں کرتا۔